ہر مسلمان کی پہلی اور آخری خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنا نصیب عطا ہو۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدینہ منورہ کی چند مشہور مسجدوں کے بارے میں، جہاں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم 2 سجدے نصیب ہوں۔ یا اللہ ہر مسلمان کو حج کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلیم انصاری منقبت یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے بنتی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں، جس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان مبارک مسجدوں کی جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ نمبر 1، مسجد جمعہ۔ یہ مسجد قباء کے نئے راستے سے پورب کی طرف ہے۔ پہلا جمعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر ادا فرمایا تھا۔ نمبر 2، مسجد گمامہ۔ اس جگہ حضور نبی کریم علیہ السلام عیدین کی نماز پڑھتے تھے، اسی لیے اس مسجد کو مسجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ مسجد بالکل مسجد گمامہ کے قریب اتر طرف ہے۔ نمبر 4، مسجد علی رضی اللہ عنہ۔ یہ مسجد بھی گمامہ کے پاس ہی موجود ہے۔ نمبر 5، مسجد بغلہ۔ یہ مسجد جنت البقیع کے پورب میں موجود ہے۔ مسجد کے قریب ایک پتھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کے کھر کا نشان ہے، اس لیے اس کو مسجد بغلہ کہتے ہیں۔ بغلہ کے معنی آتے ہیں کھچر۔ نمبر 6، مسجد اجابہ۔ یہ مسجد جنت البقیع کے اتر طرف موجود ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ والوں کے لیے اس جگہ دعائیں مانگیں جو مقبول ہوئیں۔ نمبر 7، مسجد ابی رضی اللہ عنہ۔ یہ مسجد جنت البقیع کے بالکل ہی قریب میں موجود ہے۔ اسی جگہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہاں رونق افروز ہوتے اور نماز پڑھتے تھے۔ نمبر 8، مسجد سقیہ۔ باب عنبر کے قریب ریلوے اسٹیشن کے اندر ایک قبہ ہے جس کو قبۃ الرؤوس کہتے ہیں۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام بئر السقیہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جاتے ہوئے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ نمبر 9، مسجد احزاب۔ یہ مسجد صلا پہاڑی کے پشچمی کنارے پر موجود ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی لیے بعض لوگ اسے مسجد الفتح بھی کہتے ہیں۔ اس کے قریب 4 دوسری مسجدیں بھی موجود ہیں۔ ایک کا نام مسجد ابو بکر اور دوسری کا نام مسجد عمر، تیسری کا نام مسجد عثمان اور چوتھی کا نام مسجد سلمان بھی ہے۔ ان 5 مسجدوں کو مساجد خمسہ کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں مقامات حقیقت میں جنگ کے مورچے تھے اور یہ چاروں صحابہ کرام ایک مورچہ پر متعین تھے۔ ان حضرات نے ان مورچوں میں نمازیں بھی پڑھیں، اس لیے یہ مورچے مسجد بن گئے۔ نمبر 10، مسجد بنی حرام۔ صلا پہاڑی کی گھاٹی میں مسجد احزاب کو جاتے ہوئے داہنی طرف یہ مسجد موجود ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی۔ اس کے قریب ایک غار ہے جس میں حضور پر ایک مرتبہ وحی اتری تھی اور جنگ خندق کے موقع پر رات کو اس غار میں آرام فرماتے تھے۔ اس کی بھی زیارت
کرنی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ نمبر 11، مسجد ذباب۔ یہ مسجد ذباب کی پہاڑی پر ہے جو جبل احود کے راستے کی بائیں طرف موجود ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اس جگہ حضور علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا۔ نمبر 12، مسجد قبلتین۔ یہ مسجد وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلہ پر موجود ہے۔ اسی جگہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ شریف قبلہ مقرر ہوا، اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ نمبر 13، مسجد فضی۔ اوالی کے پوروی حصے میں یہ مسجد موجود ہے۔ اس جگہ بنو نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ کرنے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اس کا دوسرا نام مسجد شمس بھی ہے۔ اس مسجد کو نجدی حکومت نے شہید کر ڈالا۔ نمبر 14، مسجد بنی قریظہ۔ محاصرہ بنی نذیر کے وقت یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ مسجد فجی سے پورب کی طرف تھوڑے فاصلے پر موجود ہے۔ نمبر 15، مسجد ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ یہ مسجد بنی قریظہ سے اتر کی طرف ہے۔ اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی تھی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان، ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔